الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو ہمیں مہلت دی ہے اور جو وقت عطا فرمایا ہے، جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ہمارا وقت، یہ ہماری زندگی اور یہ ہماری زندگی کے قیمتی لمحات، مہینے، سال، دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ جتنا بھی وقت کا حصہ ہے یہ ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے. کوئی تاجر جب تجارت کرتا ہے تو وہ اپنا سرمایہ دیکھتا ہے اور اس سرمایہ کو کسی جگہ پر لگا کر منافع حاصل کرتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے. اس لیے تاجر تجارت کرتا ہے، جگہ دیکھ کر اپنا سرمایہ لگاتا ہے، صرف کرتا ہے اور بہت سمجھداری سے، ہوشیاری سے کام کرتا ہے کہ کہیں میرا سرمایہ ڈوب نہ جائے، کہیں میرا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے، اور ہر طرح کا اس کا اپنے سرمایہ کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی میرا سرمایہ لوٹ نہ لے، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی اچکا لے نہ لے جائے. اس طرح سے اپنے سرمایہ کی حفاظت کر کے اور صحیح جگہ پر اس سرمایہ کو صرف کرتا ہے، لگاتا ہے اور منافع کماتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو ہمارا وقت ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہ مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس وقت کو صرف کر کے، اس وقت کو دے کر کے ہم نے آخرت کے منافع کمانے. اس لیے اللہ پاک نے صاف صاف ارشاد فرمایا: هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا ہم آپ کو ایک ایسی عظیم اور بڑی تجارت نہ بتائیں جو تمہیں بڑے دردناک عذاب سے بچائے گی؟ کیا کہا؟ تجارت. ایسی تجارت تمہیں نہ بتائیں کہ جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی.
وہ کیا تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرو، یہ بڑی تجارت ہے تمہاری، یہ تم نے اپنا بڑا سرمایہ لگایا، اس پر تمہیں ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ جیسے آدمی کی سرمایہ لگاتا ہے، اللہ اکبر، تو یہاں بندہ سرمایہ لگا رہا ہے، خریدار اللہ ہے، اس کے بدلے میں دے گا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ پاک تمہیں جنت دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کا قیمتی اثاثہ وقت صرف کر کے، وقت خرچ کر کے آدمی آخرت کے منافع کماتا ہے۔ آدمی اس دنیا میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو وہاں نہیں لگاتا جہاں وہ لمحات برباد ہو جائیں۔ سرمایہ مومن برباد نہیں کرتا، عقل مند آدمی اپنا سرمایہ برباد نہیں کرتا، وہ دیکھ کر سرمایہ لگاتا ہے۔ بس آج کی نشست میں ہم یہ عرض کریں گے کہ 2 عشرے اس مبارک مہینے کے گزر گئے، اور ہم سب کے سب اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا احتساب کر لیں کہ میں نے اس مبارک مہینے میں کتنا سرمایہ لگایا اور اس کے بدلے میں جنت میں نے حاصل کی کہ نہیں کی۔ یہ مہینہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ جو جہنم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نے خرید لی تھی، اس جہنم کو ہم ختم کریں اور اس جہنم سے ہم اپنا نام مٹوائیں، اور جنت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مقدر فرمائی ہے، اس جنت کے ہم مستحق بن جائیں۔ اور یاد ہوگا شروع میں عرض کیا تھا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، آج ہم اس مقصد کو پھر دہراتے ہیں تاکہ ہم سب کے سب، یہ ایک مذاکرہ ہے، ہم سب کے سب دیکھیں کہ ہم اس مقصد میں کتنے کامیاب ہوئے۔ مقصد یہ تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد یہ تھا، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر جو گناہ کرنے کی طاقتیں ہیں وہ کمزور ہو جائیں، گناہوں کی طاقتیں نیچے آ جائیں اور نیکی کی طاقت اوپر آ جائے۔ لعلکم تتقون، یوں کہیے گناہوں سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تمہارے ایمان میں دفاعی طاقت پیدا ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی تندرست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو چھوٹی موٹی بیماری اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے کہ جسم کے اندر اچھی طرح سے قوت مدافعت موجود ہے، قوت دفاع اچھی طرح موجود ہے، تو ہلکی بیماری اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے روزے کا مقصد اندر دفاع پیدا کرنا ہے، اندر طاقت، ایمانی طاقت کو پیدا کرنا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آدمی کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 2 مقاصد سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں 6 آیات ہیں جہاں روزے کے احکام بیان فرمائے۔ وہاں پہلا مقصد یہی ذکر فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر جو گناہوں کے جذبات ہیں وہ کمزور پڑ جائیں اور گناہ سے بچنے کی طاقت اوپر آ جائے، ایمانی طاقت اوپر آ جائے۔ نمبر 2 لعلکم تشکرون، اس لیے روزے کا حکم دیا تھا تاکہ تمہارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بس یہ 2 مقاصد میں نے عرض کیے، روزے کے اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقاصد کتنے حاصل ہوئے۔
اپنا احتساب کر لے۔ 20 دن گزرنے کے بعد کتنا ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ ایک سرمایہ دار اپنا جہاں سرمایہ لگاتا ہے اور پتہ یہ چلا کہ یہ سیزن، اس سرمایے میں اس کمائی کا سیزن صرف 30 دن ہے یا 29 دن ہے، تو یقیناً وہ تو 10 دن کے بعد سوچے گا، وہ تو 5 دن کے بعد سوچے گا کہ میں نے جہاں سرمایہ لگایا ہے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر 10 دن جب 20 دن گزر جائیں گے تو فکر مند ہو جائے گا کہ میں نے جہاں سرمایہ لگایا کتنا بھی پروفٹ تو آیا ہی نہیں ہے، کس قدر وہ فکر مند ہوگا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے صبح سے لے کر شام تک کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، خواہشات کو چھوڑا، بے شمار اپنے دیگر کاموں کو چھوڑا۔ جو مقصد روزے کا تھا وہ حاصل ہوا کہ نہیں؟ اگر حاصل ہو گیا اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں حاصل ہوا ابھی بھی موقع ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ احتساب کرو اپنا، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت کتنی ہوئی ہے، پہلے کیا تھا، رمضان سے پہلے کیا تھا، اب کیا ہے۔ میں چند نشانیاں بتاتا ہوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نشانیاں ذکر فرمائی۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل درست ہو گیا کہ نہیں۔ میرا دل بیمار تھا، اللہ تبارک و تعالی وہ تشخیص کرنے والا ہے کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کیا بیماری ہو گئی ہے؟ تمہارے اندر گناہوں کے جذبات اوپر آ گئے اور نیکیوں کے جذبات تمہارے دلوں میں کم پڑ گئے، اس لیے روزہ دیا۔ یہ بیماری ہے۔ علاج کیا بتایا؟ روزہ۔ پرہیز کیا بتائی؟ آنکھوں کو غلط نہ استعمال کرنا، آنکھوں کو بچانا گناہ سے، زبان کو بچانا، کان کو بچانا، حرام مال قریب نہ آنے دینا، ہاتھوں کو پیروں کو گناہوں سے بچانا، یہ پرہیز تھی۔ تو تشخیص بھی اللہ نے فرمائی اور اس کے بعد علاج بھی بتلا دیا، پرہیز بھی بتلا دی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس علاج سے فائدہ ہوا تو نشانی کیا ہے؟ اگر دل بدل گیا ہے اور دل میں گناہ کرنے کے جو جذبات تھے وہ کمزور پڑ گئے، نیکی کے جذبات اوپر آ گئے، تو پہچان۔ نمبر 1، جب دل درست ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو نماز میں جی لگتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت میں لطف آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے۔ تلاوت کرنا جب شروع کرتا ہے تو بس کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ سجدے میں جاتا ہے تو سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ اللہ سے تعلق بن گیا ہے، روزے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ تلاوت میں بھی جی لگے، نماز میں بھی جی لگے، مسجد میں جی لگتا ہو۔ مسجد میں آنے کے بعد انسان کی روح کو فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دل درست ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کی مجالس سے نفرت ہو جائے۔ جہاں پہلے بیٹھتا تھا دوستوں کے پاس گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے غیبت کرتا تھا، اب نہیں جاتا، مجلس بدل گئی ہے اس کی۔ اب کوئی اچھی مجلس ملتی ہے تو وہاں بیٹھتا ہے، گناہوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے سے فائدہ ہوا ہے، کچھ اندر انقلاب پیدا ہوا ہے، کچھ اندر ذہن بدلا ہے، دل بدلا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف آیا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ گناہوں سے نفرت ہو جائے، گناہوں کی مجالس سے نفرت ہو جائے، نیکی کا شوق بڑھ جائے، نیکی کا جذبہ اور پیدا ہو جائے، راستے میں چلتے چلتے کوئی بھی نیکی کا موقع آئے ہاتھ سے نہ جانے دے، نیکی فوری کر لے۔ تو نیکیوں کی طرف رغبت ہو جائے اور گناہوں سے دوری ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل درست ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دل کا درست ہونا ضروری ہے، دل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہو گیا تو سارا جسم غلط ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل صحیح ہے، آنکھ صحیح دیکھے گی۔
دل خراب ہے آنکھ بھی غلط دیکھے گی، اس لیے کہ دل رئیس الاعضاء ہے، تمام اعضاء کا سردار ہے۔ دل درست ہے کان غلط سنے گا، بری بات کو کان نہیں سنے گا۔ دل درست ہے حرام مال اندر نہیں جانے دے گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت کا پہلا میدان انسان کا دل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ اور سورۃ الشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہاں پر اللہ پاک نے 1 2 3 4 نہیں 11 قسمیں کھائیں۔ 11 قسمیں کھا کر اللہ نے ارشاد فرمایا کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، جس کے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو گئی، گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ یہ ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ اور ناکام کون ہے؟ 11 قسموں کے بعد یہ وہ واحد صورت ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ نے قسمیں کھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا فانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے اللہ میرے دل کو، میرے نفس کو اے اللہ تو تقوی کی دولت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ تو بہترین تربیت کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی مجھے بنانے والا ہے، دل بھی تیرے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ اس کو نیکی کی طرف بدل دے۔ یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ کثرت سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنتی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک علی دینک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر استقامت عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد رسول اللہ کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات تو آج کے اس بیان میں ہم نے یہ عرض کی کہ ہر آدمی 2 عشرے گزرنے کے بعد اپنا احتساب کر لے کہ 20 دن روزہ رکھ کر اس کو کتنا فائدہ ہوا، پھر احتساب کر لے، اور اگر نہیں کیا تو پھر رمضان جب آخری دن آ جائے گا تو پھر وہی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا، حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا کہ تباہ ہو جائے وہ آدمی جو رمضان پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسول اللہ نے اس پر آمین کہا۔ تباہ ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کو پا کر اپنے آپ کو نہ بدل سکا، اپنی زندگی نہ بدل سکا۔ تباہ ہو جائے وہ آدمی جو اپنی زندگی کا رخ متعین نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس تباہی سے کیسے بچیں گے؟ تو اس لیے جو دن باقی رہ گئے ہیں یہ پہلے 20 دن کے مقابلے میں اور زیادہ قیمتی۔ جیسے سرمایہ دار جیسے آخری دن آتے ہیں، تاجر سیزن کے آخری دن آتے ہیں تو محنت کو تیز کر دیتا ہے، دن بھی محنت رات بھی محنت۔ اور آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں دن کو بھی محنت رات کو بھی محنت، وہ تاجر دیکھتے ہیں نا ساری رات دکانیں بازار چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیزن ہے، انہیں پتہ ہے عید سے پہلے یہ سارا مال نکالنا ہے۔ تو ہمیں ایماندار جو تاجر ہے، جو آخرت کا تاجر ہے، جس نے جنت خریدنی ہے، وہ جیسے جیسے شوال کا مہینہ قریب آ رہا اس کی محنت اور بڑھے گی۔ اب محنت اور بڑھے گی۔ پہلے 20 دن روزے رکھتا تھا، تراویح ادا کرتا تھا، اب مسجد میں آ گیا، اعتکاف کر لیا، محنت بڑھ گئی، اضافہ ہو گیا۔ روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ اعتکاف کر لیا، اللہ کے گھر میں آ کر ڈیرا ڈال دیا۔ اپنی بیوی کو، بچے کو، اور بچوں کو، بچیوں کو، رشتہ داروں کو، کاروبار کو، سب دنیا کے معاملات کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں آ گیا اور ڈیرا ڈال دیا۔
اللہ کو منانے کے لیے۔ یہ ہے بدلنا اپنے آپ کو، اور یہ بدل رہا ہے۔ اب یہ مسجد میں آیا، پہلے گناہوں کے ماحول میں تھا، اب مسجد کے ماحول میں آیا۔ 100% نورانی ماحول ہے یہاں پر، یہاں گناہ کا ماحول نہیں، اور یہاں فرشتوں کا ماحول ہے۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے جمعے میں ایک بات عرض کی تھی، اور وہ بات یہ عرض کی تھی کہ انسان دونوں چیزوں سے مرکب ہے، خیر شر دونوں ہیں اس میں۔ شیطان شر ہی شر ہے، ملائکہ خیر ہی خیر ہے۔ تو انسان دونوں کا مجموعہ ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ جب اس میں خیر زیادہ ہو یہ ملائکہ کے ساتھ ہے، ان کی صف میں، اور جب اس میں شر زیادہ ہو یہ پھر شیاطین کی صف میں چلا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف کرنے والا آدمی معتکف اللہ کے دربار میں آ گیا، اور یہاں اس نے ڈیرا ڈال دیا، یہاں اللہ کے در پر اللہ کے دربار میں پڑ گیا اللہ کو منانے کے لیے۔ اب یہ فرشتوں کے مشابہ ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، ہر قسم کی خواہشات سے پاک ہیں۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ ہو گیا، لیکن چونکہ ہے بشر، انسان ہے، تو تھوڑا سا ضرورت کے لیے کھائے گا۔